اور نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقوس محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ایک صلوات پڑھو۔ حضرات، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں جو ہے، سب سے پہلے میں آپ تمام کو ولادت بسعادت سبت اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو، اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں امام حسن مصطفیٰ کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں بشکل ایک صلوات پڑھو۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام محتاج تعارف نہیں ہے۔ پنجتن پاک کی چوتھی کڑی کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے، اور یہ پہلا پھول سرکار دو عالم اور امیر کائنات کے گھر پہ کھلا تھا، پہلا پھول امام حسن۔ اور کیا کہنا اس امام کا کہ جس کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت خدا میں گزر گئی۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام معاذ اللہ بہادر نہیں تھے۔ عزیزوں، ہر چیز کے جوہر دکھانے کا وقت ہوتا ہے اور موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ ہر آدمی تلوار نہیں اٹھا سکتا ہے، اور جب تلوار اٹھاتا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ لڑنا نہ جانتا۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، دیکھیے عزیزوں، بچوں کے اوپر تربیت کا اثر بہت پڑتا ہے، اسی لیے بار بار حکم ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت، اچھی صحبت میں کھلاؤ اور علم کے دروس سکھاؤ۔ امام حسنین علیہ السلام، امام حسنین سے بعد امام حسن امام حسین جا رہے تھے تو مسجد میں دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ غلط وضو بیٹھے کر رہے ہیں۔ دیکھیے درس کتنا ضروری ہے، اور کیا تبلیغ کا انداز ہوتا ہے، گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے والدین کیسے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن امام حسین جا رہے تھے تو مسجد میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا غلط وضو کر رہا۔ ہم آپ ہوتے تو اس سے بے ساختہ ٹوک دیتے کہ تمہارا وضو غلط ہے، نہیں، ان دونوں شہزادوں نے فرمایا، اپنے بھائیوں نے دونوں نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ بزرگ، یہ مرد بزرگ، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے کہ کس کا وضو صحیح ہے۔ آپ دیکھیے تبلیغ کا انداز دیکھیے عزیزوں، بات کرنے کا انداز دیکھیے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے، اور مثلا اس کی تبلیغ بھی ہو جائے، اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اب وضو کرنا شروع کیا۔ اب اس بزرگ نے جب اس بزرگ نے دیکھا اور یہ کہا کہ دل میں سوچا کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں، یہ دونوں بچے وضو صحیح کر رہے ہیں، فوراً بے ساختہ پوچھا، اے لخت جگر، اے بچوں یہ بتلاؤ کہ تم کس کے نور نظر ہو؟ ان بچوں نے کہا ہم علی و فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ جب بچے اتنے شریف ہیں تو ماں باپ کتنے شریف ہوں۔ ایک صلوات بہت واقعات ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف گئے، مولا چاہنے والے ساتھ میں تھے، امام خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رونے لگے۔ دیکھیے انداز دیکھیے مولانا، اور ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا، نہیں تو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی باہر والا دیکھ لے یا برابر والا دیکھ لے کہ بڑے ہو کے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔
لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ خانہ کعبہ کو غلاف پکڑ کے رونے لگے. جیسا خانہ کعبہ کو دیکھا زار و قطار رونے لگے تو چاہنے والے دوڑ کے آئے کہ مولا آپ تیز آواز میں رو رہے ہیں, بلند آواز میں رو رہے ہیں, یہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ امام ہو کر رو رہے ہیں, علی اور فاطمہ کے لال ہوتے ہوئے رو رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کاش انہیں دیکھنے والوں میں میرا معبود کہیں مجھے روتا ہوا دیکھ لے تاکہ میری نجات کر دیا جائے. یہ حسن مصطفیٰ کا کردار تھا. اور عزت عزیزو, امیر شام مدینے آیا ایک مرتبہ اور اس نے کہا جتنے عمرا ہیں یا غربا ہیں سب کو بلایا جائے اور آج میں سب کو پیسے بانٹوں گا, اشرفیہ بانٹوں گا, دینار بانٹوں گا. جو جیسا آتا رہا اسے دینار دیتا گیا. کیوں؟ وہ اپنے باپ کا تو دے نہیں رہا تھا, بیت المال کا مال تھا, جہاں جتنا لوٹاؤں. اپنا مال کوئی لوٹائے تب جائے, دوسرے کے مال کے اوپر جائے جتنا تقسیم کر دی, جائے جتنا خرچ کر دی, اپنے پاس سے دینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے. امام حسن مصطفیٰ امیر شام نے پوچھا کہ صبح سے شام صبح سے دوپہر تک سارے آ گئے لیکن فاطمہ کا لال حسن مصطفیٰ نہیں آئے. کیوں؟ امام کو کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا امام حسن مصطفیٰ نہیں آئیں گے تجھ سے ملنے کے لیے, وہ نماز کے لیے آئیں گے ابھی, تب تو مل لینا. امام حسن مصطفیٰ نماز کے لیے آئے اور نماز پڑھ کے جب امیر شام ملنے کے لیے آیا تو امیر شام نے کہا ابھی تک میں نے جتنی دولت بانٹی ہے, جتنی اشرفیاں بانٹی ہیں, اتنی لائی جائے امام حسن مصطفیٰ کو دے دی جائے. جتنی اشرفیاں مدینے کے مکے کے لوگوں کو بانٹی گئی تھی اتنی اشرفیاں خالی دینار یا درہم امام حسن کے خدمت میں جب اس نے پیش کیا اور فرمایا, امیر شام نے کہا اے حسن مصطفیٰ میں ہندا کا لال ہوں, میں ہندا کا بیٹا ہوں, اور ہمارے ہر معصوم کو ہندا سے نفرت تھی. حضرت علی پیغمبر اسلام سے لے کر اور حضرت حجت تک ہر امام کو ہندا سے نفرت تھی, اس کے نام سے نفرت تھی. کیوں؟ اس نے جگر کھایا. امیر شام کی ماں تھی, یزید کی دادی تھی, اور کیا تھا جب دیکھ چکے تو وہی میرے علی کا چاہنے والا تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ حسن مصطفیٰ آنے والے ہیں تو اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا, اور وہ موچی تھا, اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتا جو ہے امام حسن کو پہناؤں گا بنا کے اپنے ہاتھوں سے. اس نے اپنے اوزاروں کو پاک کیا, پاک کرنے کے بعد میں جوتا تیار کیا. امام حسن مصطفیٰ سے ملنے کے لیے امیر شام بھی بیکار تھا, ساری سلطنت ساری دولت دے دی, جتنی دولت سب کو دی تھی اتنی امام حسن مصطفیٰ کو دی. دولت تشت میں رکھی ہوئی ہے, اشرفیاں رکھی ہے, سونا چاندی رکھا ہوا ہے. اب وہ آتا ہے, کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھ سے جوتے کو سلوں گا اور اپنے ہاتھ سے آپ کو پہناؤں گا. امام نے کہا رکھ دو. اس نے کہا نہیں مولا رکھنے کی بات نہیں, میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. اس نے امام نے پیروں کو بڑھایا, اس نے جوتے کو رکھا اور کہا مولا کیا فٹ آیا ہے. مولا نے مسکرا کر دیا, یہ تیرے جوتے کا کمال نہیں ہے, یہ میرے پیروں کا کمال ہے. اگر حسین بھی پہنے گا تو آ جائے گا, آنے والا سجاد بھی پہنے گا تو آ جائے گا, اگر مہدی بھی پہنے گا تو بھی آ جائے گا. مجھے چھوٹا بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پر محمد امیر شام یہ سب دیکھ رہا تھا. جب وہ جوتا پہنا چکا اور چلنے لگا تو امام نے مسکرا کر جواب دیا اے میرے چاہنے والے یہاں تو. جب وہ قریب آیا تو امام نے کہا یہ ساری اشرفیاں, یہ سارا سونا چاندی لے جا, اور یہ لے جانے کا مولا میں نے دولت کے لیے نہیں سلا تھا. اس نے کہا مولا نے جواب دیا میں تجھے یہاں بھی دے رہا ہوں اور وہاں بھی دے دوں گا. اور امیر شام کی طرف مسکرا کر فرمایا اے امیر شام اگر تو ہندا کا بیٹا ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں تیری اوقات بتا دی ہے کہ تو جتنا دیتا ہے اتنا تو میں خیرات کر دیا
فضائل تو بہت ہے، آپ کو سب کو معلوم، ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ امام حسنین کے والدین کا نام علی اور فاطمہ تھا، نانا کا نام حسن، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ تھا، اور نانی کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ اگر اولاد کو دیکھا جائے تو امام حسن امام حسین کی نسل میں خدا نے امامت رکھی ہے، لیکن یہ عجیب فلسفہ تھا، زہرا کے دونوں لال تھے، ایک کا نام حسن ہوا، ایک کا نام حسین ہوا۔ محمد کے دو بیٹے ہوئے مباہلہ سے، ایک کا نام حسن ہوا، ایک کا نام حسین ہوا۔ اگر اللہ حسین کی نسل میں خالی امامت رکھ دیتا تو امام حسن کیا ہوتا؟ لیکن اللہ نے کیا نظام کیا، کہا اے حسین، اگر تمہارا بیٹا ہوگا سید سجاد تو حسن کی بیٹی فاطمہ ہوگی، اور دونوں کا جب عقد ہوگا تو ان سے امام محمد باقر پیدا ہوگا۔ اگر تم دادا بنو گے تو حسن نانا بن جائیں گے۔ اپنے شعر پڑھے ہیں، 4 مصرے میں بھی پڑھ دوں، جبکہ میرے نہیں ہے، میں بھی کسی کو پڑھ رہا ہوں۔ تو 4 مصرے ہیں کہ آج ہی کے مولود کے سلسلے میں امام حسن مصطفیٰ کی شان میں، کہ پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، اور پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو۔ پیار جس سے بھی کرو اس کے چلن کو دیکھو، پھول مقصود نظر ہو تو چمن کو دیکھو، اور دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی کا بچپن، آؤ آغوش محمد میں حسن، آؤ آغوش محمد میں حسن کو دیکھو۔ بس عزیزوں، خدا آپ کو سلامت رکھے، امام حسن مصطفیٰ امام حسین ابن علی کے صفحے میں کوئی غم نہ دے سوائے ہم حسین ابن علی کے۔ آئیے دعا کرتے، اس ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے اس 15ویں رمضان المبارک کو ایسی نعمت رکھی ہے کہ ماہ رمضان میں کی عبادت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس مولود کا واسطہ معبود، اس مولود کا واسطہ کہ جس کے صدقے میں تم نے اس کائنات کو بنایا ہے، امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ ہے، جو اس وقت یہاں بیٹھے یا جو نہیں آ سکتے ہیں، معبود یہ پردیس میں ہیں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود دنیا میں جہاں بھی شیان حیدر قرار ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مومنین مومنات پریشانی حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ معبود اس ماہ مبارک کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ، اس شب کا واسطہ، شب ولادت بسعادت حضرت امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد ہوں سب کو صاحب اولاد بنا دے۔ معبود جو مومنین مومنات مریض ہمیں شفائے کاملہ عنایت فرما دے۔ معبود دنیا میں جہاں بھی شیان حیدر قرار ہم تمام کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے۔